سلام آغا، کیا نوروز صرف ایرانی تہوار ہے؟ اچھا لکھا ہے، اس دفعہ سوال پڑھنے کے قابل ہے۔ مگر ہم لوگ تو اعمال بجا لاتے، نماز اور سورہ پڑھتے، پانی بھی دم کرتے، اور کیا کرتے؟ گھر والوں کو پلاتے۔ کیا 20 مارچ صبح 8:08 پہ تحویل کا وقت ہے؟ دیکھیں، عید نیروز، یعنی نیروز عربی زبان میں بولا جاتا ہے اور اردو میں کیا ہے نوروز بولا جاتا ہے۔ یہ 21 مارچ کو ہے۔ تو اس کو ایک فقہ میں اصطلاح استعمال ہوتی ہے کہ یہ اسلام کی تاسیسی اور بنیادی عید نہیں ہے کہ جس کی اسلام نے بنیاد رکھی ہو۔ یہ تقریری عید ہے۔ تقریری عید کا یہ مطلب ہے کہ یہ عید پہلے سے چلتی آ رہی ہے، بہت سارے لوگ اس کو کیا کرتے تھے اور اہل بیت علیہ السلام نے اس سے منع نہیں کیا، امضائی ہو۔ اس عید منانے سے، بلکہ بہت ساری روایات میں اس دن کے جو ہے وہ اعمال بھی کیا وارد ہوئے ہیں کہ جن اعمال میں سے جو ہے وہ اس دن کا غسل ہے، اس دن کا کیا ہے روزہ رکھنا ہے۔ تو اس جیسے کہ اعمال وارد ہوئے ہیں جو مشہور فقہا کے مطابق ثابت ہیں، اور ان اعمال کو آپ ثواب کی نیت سے، رجائے مطلوبیت کی نیت سے بھی انجام دے سکتے ہیں۔ تو اس پوائنٹ ہم، آف ویو سے دیکھا جائے کہ اس دن چونکہ اللہ کی عبادت کی جاتی ہے اور بہت سارے اعمال وارد ہوئے ہیں، تو اس اعتبار سے اس کو عید تقریری ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایسی عید کہ جس میں جو ہے وہ انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ اور بنیادی طور پہ اسلام میں عید کا تصور بھی یہی ہے کہ جس میں انسان نے کیا ہے عبادت کرنی ہوتی ہے اور اللہ کے قریب ہونا ہوتا ہے۔ یعنی ہمارے عیدیں وہ ہندوؤں کی عیدوں کی طرح یا باقی لوگوں کی عیدوں کی طرح نہیں ہے کہ جس میں بڑا اپنے جشن کوئی منانا ہوتا ہے اور اس طرح کے میلے وغیرہ کیا اٹینڈ کرنے ہوتے ہیں۔ یہ عید کا تصور اسلام کے اندر موجود نہیں ہے۔ اسلام کے اندر عید کا تصور کیا موجود ہے کہ اپنے اعمال کرنے ہوتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرنا ہوتا ہے، عبادات کیا کرنی ہوتی ہیں۔ تو نوروز کے متعلق ایسے اعمال کے وارد ہوئے ہیں کہ جس سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک ایسی عید ہے کہ جس عید کے اوپر اہل بیت علیہ السلام نے مخالفت نہیں کی، اور جس کام کے اہل بیت علیہ السلام کے سامنے انجام دیا جائے، اہل بیت اس کی مخالفت نہ کریں، تو اسے کیا کہا جاتا ہے کہ امضا ہو گئی، کہ اس کی امام نے کیا تائید کر دی ایک طرح سے۔ لہٰذا اس سے ہم کیا کہتے ہیں کہ عید تقریری ہے، عید تاسیسی نہیں ہے۔ جی شہباز صاحب، ہم، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں تو کہہ رہا ہوں کل سے یہاں پہ چھٹی ہے، نوروز کی اور کوئی افادیت ہو نہ ہو، چھٹیوں والی ہے، کوئی 6-7 چھٹیاں اکٹھی ملتی ہیں۔ باقی زاد المعاد میں علامہ باقر مجلسی نے باقاعدہ ایک فصل قائم کی ہے جس میں انہوں نے نوروز کے مفصل اعمال لکھے ہیں۔ کوئی مطلب یہ نہ اپنے ذہن میں لائے کہ فقہا کی طرف سے یہ بدعت ہے، یہ مراجع نے یہ اپنی طرف سے ایجاد کی ہے، چونکہ یہ تان جو ہے وہ فقہا کی طرف دیا جاتا ہے، چونکہ ہاشمی صاحب نے کہا کہ فقہا نے اس دن کے اعمال کے حوالے سے بیان کیا ہے، تو اس کی بنیاد کچھ روایات ہیں۔ معلّہ بن خنیس کی تفصیلی روایت جو ہے، اس کے علاوہ مستدرک الوسائل میں سب سے تفصیلی روایت معلّہ بن خنیس کی ہماری نظر سے گزری ہے۔ اس کے علاوہ دیگر روایات بھی ہیں۔ اگر آپ نور سافٹ ویئر میں ان نیروز سرچ کریں گے، نور سافٹ ویئر میں یا ہم جامع الاحادیث میں، تو اس کی تمام روایات آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ اور بعض فقہا نے اس کے استحباب کا کہا ہے، اور بعض نے جیسے آغا خوئی نے اس کو رجعن کہا ہے کہ آپ انجام دے سکتے ہیں۔ البتہ یہ کہ چہ اخباری چہ اصولی علماء کی طرف سے تائید ہے، اور بعض نے کہا کہ اگر مستحب اعمال یا اس طریقے کے اعمال کے حوالے سے ضعیف روایت بھی ہمیں مل جائے تو رجعن یا استحباب کی نیت سے آپ وہ اعمال انجام دے سکتے ہیں۔ تو لہٰذا اس کا تعلق فقط خالصتاً اصولی علماء سے نہیں ہے کہ کوئی فکر کرے کہ یہ ان کی طرف سے بدعت ہے۔